من يهده الله فلا مضل
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه السلام. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی سنت کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کے طریقے کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا ہی رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا ہی رہے گا، محمد کی جس سے عقیدت نہ ہوگی. کر لو جو اطاعت کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الاعلی واسطے، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام اعظم، پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ سے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، اسلامی مہینے دی ابتدا ہونا جا رہی ہے. اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کا کل تو آغاز ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ یہ ہوا کرتی کہ آپ جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوگا تو اس مہینے بعد سے امن و سلامتی کی دعا کی کرتے
اسی طرح ہی اسلامی مہینے کا اگر آغاز ہو رہا ہے تو انسان کو چاہیے ہے کہ اپنے واسطے پورے سال لی اللہ کے کولوں امن و سلامتی کی دعا کرے اور اللہ پاک نے بھی اسلام کے اندر 12 مہینے بنائے ہیں. انہاں 12 مہینوں کے اندروں ایک مہینہ 4 مہینے ایسے نے جنہاں کو اللہ پاک نے حرمت والے مہینے قرار دیتا ہے کہ انہاں مہینوں کے اندر عام مہینوں کی قدر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 4 مہینے جنہاں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، انہاں کا مقام، انہاں کی شان اور عظمت اللہ کے نزدیک باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ. انہاں کے اندروں سال کا سب تو پہلا مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، دوسرا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سال کے آخری 2 مہینے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ 4 مہینے انہوں نے اللہ پاک نے حرمت والا مہینہ قرار دیتا ہے. گناہ عام دنوں کے اندر کریے تو بہت بڑی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اگر انہاں 4 مہینوں کے اندر گناہ کرے تو وہ گناہ عام دنوں کی نسبت اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اگر نیکی عام مہینوں کے اندر کریے تو اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن انہاں 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو اس نیکی کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اور رفت، اس کا مقام اور شان، اس کا عالی مرتبہ اللہ کے نزدیک عام مہینوں کی بجائے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. دوستو، آج اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں انتہائی مختصر وقت کے اندر محرم الحرام کے اندر ایسی فضیلت، ایسے مقام، ایسی شان اور عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور نال ہی نال جڑیاں اس وقت مسلمانوں کے اندر اس مہینے کی نسبت کے نال بدعات اور خرافات اور رسومات پائی جاتی ہیں، اس کا بھی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مہینے کی شان اس بات سے بہت زیادہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار اسلامی واقعات رونما ہوئے. یکم محرم الحرام والے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کا دن، اور یہی محرم کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ پاک نے ابرا بےمان کو جڑا بیت اللہ دے تے حملہ کرنے آج سے آیا اس کو تباہ و برباد کیتا ہے. یہ وہی مہینہ ہے محرم الحرام جس مہینے کے اندر سیدنا فاطمہ الزہرا آپ علیہ السلام کی رفع جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال پڑھایا گیا. یہ وہی مہینہ محرم الحرام جس کے اندر سیدہ ام کلثوم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع جگر انہوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال پڑھایا گیا.
دنیا کائنات کے لوگوں دیکھو کوئی بندے کی نسبت کرتا ہے کہ اے فلاں کا گھر ہے وہی بڑی عظمت ہے، اے پی ایم کا گھر ہے، اے وزیر اعظم ہاؤس ہے، اے سی ایم ہاؤس ہے، اے پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اے صدر ہاؤس ہے، اے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اے جناب سپریم کورٹ ہے، اے عدلیہ تو اعلیٰ عمارتاں نے انہاں دی عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن اسی عظمت کا کیا کہنا جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ اے میرا گھر ہے بیت اللہ، اس اونٹنیاں عام اونٹنیاں دی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن ناقۃ اللہ جیسی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اسی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہروں کی نسبت بڑی عظمت ہے، ہر شہر عظمت والا ہوئے گا، لیکن جس شہر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتاباں دنیا کے اندر بہت آئیاں، لیکن کتاب اللہ جیسی نسبت اللہ نے نال ہو جائے ایسا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مساجد بڑی عظمت والیاں نے، بڑے مقام والیاں نے، لیکن جس کو بیت اللہ کہہ دیتا جائے اس بیت اللہ کا مقابلہ ساری مساجد رل کے نہیں کر سکتیاں۔ رسول ساری بڑی عظمت والے نے، لیکن جس کو حبیب اللہ کہہ دیتا جائے تو سارے رسول مل کے اس حبیب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیاں۔ اسی طرح سارے مہینے عظمت والے نے، رمضان دی اپنی شان ہے اور رجب دی اپنی شان ہے، جماعت الثانی دی اپنی شان ہے، جماعت الاول دی اپنی شان ہے، رجب اور ربیع الاول دی اپنی شان ہے، ربیع الثانی دی اپنی شان ہے، لیکن محرم الحرام جس کو اللہ کے حبیب پیغمبر نے فرمایا کہ شہر الحرامی حرام اللہ کہ ایک مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا بھی پھر کوئی مقابلہ اور چیز نہیں کر سکتی۔ آئیے ایسی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے میرے تیرے حبیب پیغمبر آقا کائنات سرور کونین فاطمہ الزہرا دے بابا جان حسنین دے نانا جان نے بھی عظمت کو بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام۔ دنیا کائنات دے لوگوں عام مہینیاں دے اندر روزہ رکھو گے انہاں دی عظمت بھی ملے گی، ثواب بہت زیادہ ہوئے گا، لیکن فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کو بعد اگر دنیا دے اندر کوئی افضل ترین مہینہ جسے روزے رکھنا اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ افضل ہے، فرمایا شہر اللہ الحرام، وہ اللہ کا مہینہ ہے جدا نام محرم الحرام ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے عام مہینوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، لیکن سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، فرمایا شہر اللہ الحرام، محرم کا مہینہ کہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ کہ اللہ کا پیارا مہینہ ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کائنات دیاں مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے کانت قریش یصوم عاشوراء فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما ہاجر إلى المدينة وصامه وأمر بصيامهم فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت مشرقین مکہ کے اندر بھی بہت زیادہ سی۔ مشرقین مکہ میرے محبوب پیغمبر دی آمد تو پہلے آقا علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے بھی اس مہینے دے 10 محرم دا روزہ رکھیا کرتے سن، انہاں دے اندر بھی ایسی عظمت تھی۔ سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی یصومہ آقا علیہ السلام بھی محرم دے 10 تاریخ دا روزہ رکھیا کر دے۔ فلما ہاجر إلى المدینہ فصامها وامر بصیامہ، میرے محبوب پیغمبر ہجرت کر کے مکہ و مدینے چلے گئے، آقا پھر بھی 10 محرم کا روزہ رکھیا کر دے اور وامر بصیامہ، صحابہ نو حکم کرتا کر دے اے میرے صحابہ
فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. جدو اللہ پاک نے آسمان دے تو رمضان دے روزے نو فرض کر دیتا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدا دل کردا ہے محرم دا روزہ رکھ لے، جدا دل کردا ہے محرم دا روزہ چھڑ لے، لیکن جڑا روزہ رکھ لے گا اللہ اس کو اجر بڑا عطا کرے گا. آئیے تیسری حدیث سنیے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینے دی طرف تشریف لے کے آندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینے دے اندر آئے نے کہ مدینے دا نام یثرب ہے، میرے آقا دے آن دی وجہ تو اللہ پاک نے جس شہر دا نام مدینہ الرسول رکھ دیتا کہ میرے پیغمبر دا شہر، میرے آقا دا شہر، میرے حبیب دا شہر، میرے خلیل دا شہر، اتنی عظمت والا مدینہ. جدو آقا تشریف لے کے مدینہ الرسول دے اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینے دے یہودی سارے 10 تاریخ والے دن 10 محرم والے دن روزہ رکھتے ہیں تے اپنیاں عورتاں نو بناؤ سگار کر کے عید کی طرح خوشی منا رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں نال خوشیاں بھی مناندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں یہودیو تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ کہ سنیے یہودی اخواندے نے کہ 10 محرم دا دن او دینے، 10 محرم الحرام دا دن یہ او دینے جس سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون کو نجات عطا کی تھی اور بنی اسرائیل نو فرعون کو نجات عطا کی تھی. کہ او دینے جس سے اللہ پاک نے فرعون کو سمندر دے اندر غرق کر دیتا، کہ او دینے جس سے فرعون دے حواریاں نو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیتا. اسی حضرت موسیٰ دی آزادی دی خوشی دے اندر، بنی اسرائیل دی رہائی دی خوشی دے اندر اس زندہ روزہ رکھنے میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے موسیٰ تے میرا ویر ہے، موسیٰ تے میرا بھرا ہے، ساڈا زیادہ حق ہے کہ اسی 10 محرم دا روزہ رکھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ساری زندگی 10 محرم دا روزہ رکھیا کر دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال ہی فرمایا کر دے صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ. روزہ رکھو گے تے ملے گا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا یوم عاشوراء دا روزہ رکھ لے، 10 محرم دا روزہ رکھ لے، میں اللہ دے کولوں امید کر کے اللہ تے یقین رکھ کے کہہ رہا ہاں ان یکفر سنۃ التی قبلہ. اللہ پاک اس بندے دے ایک روزہ رکھن دی وجہ تو 1 سال دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے. جڑا بندہ محرم دے اندر 10 محرم دا روزہ رکھ لے، ایسی اتنی فضیلت ہے، روزہ ایک رکھے گا اللہ رب العزت اس انسان دے 1 سال دے گناہاں نوں معاف فرما دے. اتنی عظمت اللہ پاک نے رکھی ہے اس محرم دے مہینے دی. اور جڑا 10 دنوں دے روزے رکھ لے وہ دی شان تے مقام کتنا ہوئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جدوں پتہ چلیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم دا روزہ رکھا کرتے اور جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا آقا جی من تشبہ بقوم فہو منہم، اسی یہ بات ارشاد فرمائی سی کہ جڑا بندہ کسی قوم دی مشابہت کرے کہ وہ بندہ انہاں دی قوم دے اندر ہو جائے گا. آقا جی تسی 10 محرم دا روزہ رکھ دے ہو، اسی بھی رکھنے ہاں، یہ روزہ یہودی بھی رکھ دینے، یہ روزہ عیسائی بھی رکھ دینے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا کہ 10 محرم دے نال 9 محرم کا بھی روزہ رکھاں گا اور 10 کا روزہ نہیں چھڑا گا، کیونکہ ایسی عظمت اور مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اور یہودیاں دی مخالفت کے اندر وہ 1 روزہ رکھ دینے کہ میں انہاں دی مخالفت کے اندر 2 روزے رکھاں گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ پاک نے موقع نہ دیتا، آئندہ سال آن تو پہلے آپ دنیا کو رخصت فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھ سکے. اور آپ نے یہ بات خواہش کی اظہار کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے اور خواہش ہے کہ بندے نو یہودیاں دی مخالفت دے اندر 10 محرم دا روزہ بھی رکھنا
अगर कोई बंदा 9 का रोज़ा ना रख सके उन्हें 11 मुहर्रम का रोज़ा रख लेना चाहिए। आना दोस्तों ये तो वो फज़ाइल ने जिन्होंने अल्लाह के हबीब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि मुहर्रम के हवाले दे नाल कुछ फज़ाइल ऐसे भी ने जिहड़े साडे माशरे दे अंदर उन्होंने अपने कोलों कढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब कर दिता गया है। बिदआत और रसूमात का इर्तिकाब किया जाता है। कि वो महीना अज़मत वाला जिहड़ा साल का इब्तिदाई महीना है जिस के अंदर चाहिए सी कि अल्लाह के हबीब पैगंबर दी ज़्यादा तो ज़्यादा सुन्नत की पैरवी की जाती, आका के तरीके से चलिया जाता। लेकिन इस महीने के अंदर मुसलमानों ने सब तो ज़्यादा बिदआत और खराफात का इर्तिकाब किया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस बंदे ने अपने को हदीस बना के, अपने को मसला बना के, अपने को फज़ाइल बना के, अपने को वाक़यात बना के मन घड़ता चीज़ां मेरे दीन के अंदर दाखिल की दियां, उन्होंने निस्बत मेरी तरफ की थी। फरमाया फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। उस इंसान को अपना ठिकाना जहन्नम समझ लेना चाहिए। इस बात से नेकी करने तो पहले, उसनु नेकी समझन तो पहले आप अलैहिस्सलाम दी हदीस और सुन्नत को सामने रखिए। क्या आका अलैहिस्सलाम ने ये फज़ाइल बयान कीते भी ने या नहीं, इन्हां दी अज़मत को बयान कीता या नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम के फज़ाइल बयान कीते ने, लेकिन इतने कि इन्हां दे अंदर एक पहली बात है वे रोज़ा रखना फजीलत वाला काम है, सदका खैरात करना फजीलत वाला काम है। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना, 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन कुछ चीज़ां अज दे उलमा ने, अज दे एक मखसूस किस्म के तलके ने मुहर्रम के अंदर अपनी गढ़ लिया ने, किसी ने हदीस बना के अवाम के अंदर मशहूर कर दी थी। मा मिन अब्दिन यब्तगी यौमिल क़त्लिल हुसैन इल्ला काना यौमल क़ियामती मअल उलुल अज़्मी मिनर रुसूली। ये ज़ईफ़ रवायत है, अपने को बना के मेरे महबूब पैगंबर की तरफ निस्बत कर दी थी और हदीस की बनाई कि जेड़ा बंदा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी शहादत पे रो लवे, 10 मुहर्रम को अपनी आंखों चो आंसू बहाए, 10 मुहर्रम वाले दिन वाह पैदा करे, नवा करे, अपनी आंखों चो आंसू बहाए, इल्ला काना यौमल क़ियामती मअल अज़मी मिनर रुसूली। कि अल्लाह पाक उन्होंने अपने उलुल अज़म पैगंबरां दा साथ नसीब फरमाएंगे। ये रवायत अपने को बनाई गई, आका की तरफ इहदा झूठ काट के बयान कर दिया गया। हालांकि मेरे तेरे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद बंदियां के रोया नहीं जाता, शहादत के बड़ी अजमत वाला मकाम है, एक और शहादत वाला मकाम है जिसके बारे आका फरमाया करते सन अल्लाहुम्मा उक़्तुल फी सबीली सुम्मा अबी सुम्मा उक़्तिल सुम्मा अबी सुम्मा उक़्तल। अल्लाह जी मैनू दुआ मैं तेरे को करना, मैं कि तेरी राह के अंदर शहादत दी मौत हासिल कर लवा, फिर मैनू जिंदा किया जाए, फिर दोबारा तेरी राह के अंदर शहीद कर दिता जाए, फिर जिंदा कर दिता जाए, फिर मैनू दोबारा तेरी राह के अंदर शहीद कर दिता जाए। शहादत इतना ऊंचा मकाम है जिसके बारे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रब को दुआवां करा करते सन, अल्लाह मैनू शहादत दी मौत अता कर दे। भाई शहादत इतना ऊंचा मकाम है जिससे मुतल्लक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को उठ के सफा ने उनके रो रो के दुआएं करते, अल्लाह मैनू शहादत दी मौत अता कर दे। ये शहादत का रुतबा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह पाक ने खुद अता कर दिता। आज तुसी कहो कोई दुनिया का आलिम उठ के अपने को फज़ाइल बना के ये बात के शहादत देते रहो की वजह तो उन्होंने मुकाम मिल जाएगा। कोई शहीद बंदे जाते मुकाम इतने उससे मुतल्लिक आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने शहीद होने वाले बंदे का खून का कतरा जमीन के उत्ते बाद च गिरदा है, अल्लाह अपनी पूरी जन्नत चौके उस बंदे के नाम पहले लगा देंदे ने। और अल्लाह ताला ने भी खुद अपने कुरान के अंदर फरमाया कि जेड़े बंदे अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो जान उन्होंने मुर्दा ना क्या करो, वो अल्लाह के नज़दीक जिंदा ने और अल्लाह के कोलों रिज़्क़ पा रहे ने।
لها أربعة أبواب اس نے حدیث بنائی اپنے کو فضائل کر لے کہ کہہ دیتا جس انسان نے محرم دے پہلے 9 روزے رکھے اللہ پاک کو دا ہوا دے اندر ایک محل تیار کر دینے 1 میل چوڑا 1 میل اونچا 1 میل لمبائی والا جدے 4 دروازے ہون گے اپنے کو حدیث بنائی میرے محبوب پیغمبر تے جھوٹ بنیا فرمایا من قذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار جس انسان نے آقا دی طرف حدیث نو منسوخ کیتا میرے آقا نے وہ بات کہی نہیں آقا نے حکم کیتا نہیں میرے محبوب پیغمبر نے حکم دسیا نہیں پھر بھی تسی کرو گے فرمایا انہوں چاہیے اپنا ٹھکانا جہنم سمجھ لے آنا دوستا اس مہینے دی عظمت اپنی جگہ تے لیکن آقا دے قدموں تو آگے نہیں بڑھنا دین مکمل ہو چکے ہیں جنی کشان آقا نے دس دیتی ہے وہ تھے اتفاق کرنا ہے نہ میرے آقا تو آگے نکلنا ہے نہ پیچھے نکلنا ہے کسی نے آقا علیہ السلام دے اس دین کے اندر آپ نے کوئی بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیتا کوئی آندا ہے کربلا والا دین دے اندر کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر واقعہ کربلا دے اندر مبارکہ آرائی کی جاندی ہے رنگ و تعظیم دے کے اس کو بیان کیتا جاندہ ہے کوئی بدعات کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے نال جڑے حضرت حسین دے نال یزید اختلافات سن انہوں نے اختلافات نو بیان کردیاں ہویا میرے محبوب پیغمبر دے صحابی آقا علیہ السلام دے جیجے صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تانو تشریح کر رہا ہے اور دیگر صحابہ نو برا بھلا کہنا ہے کوئی آقا علیہ السلام دے اس عظمت والے جس کا مہینے دی عظمت میرے آقا نے بیان کی ہے لوگوں نو یہ عداوت دے نے کہ جڑا بندہ ماہ محرم دے اندر 100 کا مہینہ سمجھ کے اس مہینے دے اندر شادی بیاہ کرنو حرام سمجھدا ہے اس نو غلط سمجھدا ہے حالانکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 3 شادیاں محرم دے مہینے دے اندر کیتیاں اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت علی نے پڑھایا یکم محرم والے دن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح آقا علیہ السلام نے 6 محرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پڑھایا خود میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محرم دے مہینے دے اندر ہویا لیکن اج سانو ادا بدعت دا عام انتقام ملے گا کہ محرم والے دن شادی نہیں کرنی چاہیے اس مہینے دے اندر شادی بیاہ والیاں تقریبات نہیں منانا چاہیے کوئی اپنے کو 10 محرم دا تازیہ نکال ہے اور ہم نے جڑا بندہ اس تازیہ دے اندر شریک ہو جائے اس کے اندر جلوس کے اندر شریک ہو جائے اللہ دے گناہاں نو معاف کر دے گا کوئی اپنے اس جناب مہینے دے اندر کھچڑیاں پکا کے بندا ہے کوئی حلوے بنا کے کھیرا بنا کے تقسیم کردا ہے کوئی پانی یا سبیلا لگاوندا ہے یاد رکھیے پانی پلانا ثواب دا کام ہے کھانا کھلانا ثواب دا کام ہے لیکن ایک مہینے والے دن ایک دن نو خاص کرنا مہینے نو خاص کرنا وقت نو خاص کرنا جدا آقا دے کو ذکر نہ ہوئے یاد رکھیے وہی بدعت کہلاوندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد جس انسان نے اس دین دے اندر اپنے کو کوئی دن مخصوص کر لیا اپنے کو کوئی عمل مخصوص کر لیا اپنے کو کوئی ثواب کا کام کر لیا اور وہ دن تے ساڈی مہر نہ ہوئی اسی نہ کیتا ہویا میرے صحابہ نے نہ کیتا ہویا میرے زمانے دے اندر نہ کیتا ہویا وہ سمجھ لوے رات دے مردود ہے اور جڑا عمل اللہ دے نبی علیہ السلام نے نہ کیتا ہوئے انہوں ثواب سمجھنا انہوں دین دا حصہ سمجھنا بدعت ہے آئیے اس مہینے دے اندر ایک عجیب جی طرح دیاں بدعات اور خرافات دا ارتکاب کیتا جاندہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے سوگ دے اندر کالے رنگ دے کپڑے پا جاندے نے خوشیاں مترک کیتا جاندہ ہے جلوس نکالے جاندے نے نوحہ کیتا جاندہ ہے ماتم کیتا جاندہ ہے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی او بندہ میری امت دے وچوں ہی نہیں جڑا بندہ اپنے چہریاں دے اوتے تھپڑ ماردا ہے وہ بندہ میری امت دے اندروں نہیں جڑا اپنے گریبان نو چھا کردا ہے وہ میرا بندہ میری امت دے اندروں نہیں جڑا کسے دی شہادت دے اوتے 3 دن تو زیادہ سو مناوندا ہے وہ میری امت دے وچوں نہیں جڑا بندہ
نجات چاہتے ہو, ادب چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, اللہ کی محبت چاہتے ہو, وہ بدعات کے اندر نہیں ملے گی بلکہ ملے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے اندروں ملے گی. آج معاشرے کے اندر جائیے نا کہ بعض لوگ آتے ہیں جناب اے پانی پلانا ثواب ہے, کھانا کھلانا ثواب ہے, اے فلاں دعا کرنا ثواب ہے, یہ اندر کی حرج ہے؟ آؤ دسی حرج کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی عمل کتنا بھی چنگا ہوئے, کتنا بھی اعلیٰ ہوئے, اس کھانے کو کتنا بھی عمدہ کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کیتا جائے, پانی کتنی بھی گرمی کے اندر لوگوں کو کیوں نہ پلایا جائے, لیکن اگر میرے نبی دی سنت نہیں, آقا دے طریقے دے مطابق نہیں, کہ وہ راتے راتے مردود ہے. حضرت آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ آقا دی زوجہ محترمہ ام المومنین دے کول تین صحابی آئے, آ کے عرضاں کرتے ہیں اماں جی دسو نا میرے محبوب پیغمبر دی عبادت کے سرا سی, آقا کے سرا رات گزاریا کرتے سن, کس طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دن گزاریا کرتے سن, آقا دی عبادت دے کی معاملہ سن. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دی ساریاں عبادتاں دے متعلق صحابہ کو آگاہ کیتا ہے. جدو صحابہ نے حضرت اماں جی عائشہ دے کولوں ایک گل سنی کہ میرے محبوب پیغمبر ادھی رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں, صبح نو نفلی روزے رکھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی عطا کرتے ہیں. کہنے لگے کہ آقا تے معصوم نے خطا نے, آقا دا کوئی گناہ نہیں, گناہ میرے محبوب پیغمبر دے خیال چ بھی نہیں آ سکتا. اتنے نیک بندے اگر اتنی عبادت کرتے ہیں کہ سانو تے آقا تو بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے. انہاں صحابیاں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بڑے اچھے فیصلے لے, بڑیاں عمدہ فیصلہ لے ہے. ایک صحابی کہنے لگا میں ساری رات سویا نہیں کراں گا, ساری رات قیام کریا کراں گا. بولو قیام کرن دے اندر کوئی حرج ہے وے؟ کوئی حرج نہیں, نیکی دا کام ہے, بہت عمدہ کام ہے, ساری رات میں قیام کریا کراں گا. دوسرا صحابی آندا ہے میں سارا دن دے روزے رکھاں گا, کبھی روزہ نہیں چھڈاں گا. عظمت والا کام ہے, مقام والا کام ہے, شان والا کام ہے. اگر میرے تیرے ورگا ہوندا تے آندا اس نماز پڑھن دے اندر کی حرج ہے, روزہ رکھن دے اندر کی حرج ہے, جس طرح اسی جانے ہاں کہ ختم شریف دے اندر کی حرج ہے, قرآن ہی تے پڑھیا جاندا ہے, پانی پلان دے اندر کی حرج ہے, پانی تے پلایا جاندا ہے. جس طرح اسی آنے ہاں دعائے خیر دے اندر کی حرج ہے, دعائی تے کیتی جاندی ہے. جس طرح اسی آنے ہاں اجتماعی دعا کرن دے اندر کی حرج ہے, دعائی تے کیتی جاندی ہے. ویکھنا صحابی رسول ہے جدے مقام نو پوری دنیا نہیں پہنچ سکتی تے کہہ کی رہا ہے میں ساری رات قیام کراں گا. دوسرا صحابی آندا ہے میں سارا دن روزہ رکھاں گا. تیسرا صحابی آندا ہے میں زندگی چ شادی نہیں کراں گا بلکہ اللہ دے دین دی خدمت کراں گا. ایک تینوں قسماں اٹھا کے چلے جاندے نے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے کہ میرے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونے آقا جی تواڈے یار آئے سن, تواڈے وفادار آئے سن, تواڈے جانثار آئے سن, تواڈے صحابی آئے سن, اے کم دیاں قسماں پا کے چلے گئے. انہوں نے نیکیاں دے دعوے کر لے, نیکی کرن واسطے چلے گئے. میرے آقا فرماندے نے من اعرض عن سنتی فلیس منا. دیکھو کتنے بڑے الفاظ نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی میری سنت کی مخالفت کیتی ہے, یاد رکھیے من اعرض عن سنتی فلیس منا. جس نے میری سنت کی مخالفت کی تھی انہوں ثواب ملنا تے دور دی بات ہے, انہوں میں اپنی امت دے اندروں بھی نہیں گرداناں گا. کون ہے؟ کائنات دا سردار پیغمبر. کیا کنوں ہو رہا ہے؟ پوری کائنات دے عظمت والے لوگ, خیر قرونی کرنی سب تو اعلیٰ لوگ صحابہ نو نصیحت کر رہے ہیں. میرے صحابہ اگرچہ تھوڑا نماز پڑھنا ساری رات, سارا دن روزے رکھنا, شادی بیاہ نہ کرنا اور اللہ دے ذکر دے اندر مشغول رہنا, یہ بہت بڑیاں نیکیاں نے, لیکن میری سنت کے مطابق نہیں. فرمایا جڑا میری کام سنت کے مطابق نہیں ہوئے گا فلیس منا, خدا میری امت کے اندر کوئی تعلق نہیں. کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی نو دیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر
صحابی رسول نے کہ وہ صحابی نے جنہوں نے سب تو بڑا محب رسول اور محب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرمانے کہ لاگے ایک آدمی بیٹھا ہے، انہوں چھک آئی اور چھک آن تو بات پڑھ رہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کلمات بہت اچھے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے او آدمی چھک مارنے والیا اے الفاظ کیوں پڑھے نے؟ کیا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا سی الحمدللہ، جدو چھک آئے وہ تو یہ بات کہنی چاہیے دیئے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسے، اور میں آگے اضافہ کر دیتا ہے کہ اضافہ کی کیتا ہے والسلام علی رسول اللہ، اور درود و سلام ہو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ بتاؤ دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جڑا درود دا منکر ہوئے، سلام دا منکر ہوئے، یا سلام پڑھن نوں گناہ کردا ہوندا ہوئے، یا درود پڑھن نوں گناہ کردا ہوندا ہوئے۔ اس صحابی نے بھی تے سلام پڑھے ہے، اس آدمی نے تے بھی درود پڑھے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے تو اگلے الفاظ کیوں پڑھے نے؟ سیم ٹو سیم جڑا اج ساڈے معاشرے دے اندر الفاظ نے کہ ماں ہراجا یہ دے اندر حرج کی ہے، اس آدمی نے بھی یہی بات کہی کہ میں یہی گل کہی ہے کہ درود آقا واسے، سلام آقا واسے اور تعریف اللہ واسے۔ ماں ہراجا اس اندر حرج کی ہے، اس اندر قباحت کی ہے، اس اندر برا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ یاد رکھ اس اندر الفاظ برے نہیں لیکن طریقہ تے مقام برا ہے، یہ نیکی دی بجائے گناہ بن کے قیامت والے دن تیرے گلے دے اندر لٹکا دیتا جائے گا۔ آنا ایک اور ہوا کیا سن، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ دے اندر اس طرح عید گاہ دے اندر گئے اور نماز عید کی پڑھانے واسطے جدوں عید گاہ دے اندر پہنچے نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے کہ جدھر عید ہوئے عید دی نماز پڑھن واسطے جڑا بندہ آئے وضو کر کے آئے اور آ کے فوری طور پہ عید گاہ کے اندر بیٹھ جائے۔ خطبے تو پہلے کوئی رکعت نماز نہیں ادا کرنی، کوئی نفل ادا نہیں کرنا، سب تو پہلی نماز اگر کوئی ہوئے گی تو وہ عید کی نماز ہوئے گی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ جڑے نے نوافل ادا کر رہے نے۔ حضرت عمر علی فرماندے نے او نوافل ادا کرنے والے ہو، یہ نفل کیوں ادا کر رہے ہو؟ کہنے لگے علی جی نفل ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کرنا تے اللہ نو پسند ہے، رکوع سجود کرنا تے اللہ نو پیار لگ جائے، یہ نال تے اللہ دا قرب حاصل کیتا جاندا ہے، یہ اندر کی رہ جے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے ساتھیوں نفل ادا کرنے والے ہو، یاد رکھو نفلوں کے اندر قباحت نہیں، نفلوں کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن جس مقام تے جس طریقے نہ تسی پڑھ رہے ہو یہ میرے نبی دی مخالفت ہے، یاد رکھنا یہ مخالفت کی وجہ تو تسی جہنم کا بالن بن سکتے ہو۔ آنا دوستاں اسے واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی الا من ابا، سوائے اس انسان کو جس نے جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ کہنے لگے آقا جی دنیا کے اوپر کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوئے گا، ایسا بدبخت بھی ہوئے گا جڑا جنت کے اندروں انجان کو انکار کر دے؟ آقا جی ساری نظر دے اندر کوئی دنیا کے ایسا انسان نہیں جڑا جنت کے اندر جان کو انکار کر دے۔ میرے آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس انسان نے میری اطاعت کر لی، میری سنت کے مطابق عمل کر لیا، گویا کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ تھے گناہ دا میرے محبوب پیغمبر نے تذکرہ نہیں کیتا، یہ نہیں کیا کہ چور جہنم سے جائے گا، یہ نہیں کیا کہ زانی جہنم کے اندر جائے گا، یہ نہیں کیا کہ جھوٹ بولن والا جہنم کے اندر جائے گا، حالانکہ یہ بہت بڑے گناہ نے، انہاں دیاں سزاواں نہیں ملن گیاں، لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک چھوٹا جا کلیا دس دیتا، فرمایا من عصانی فقد ابا، جس انسان نے میری سنت کی مخالفت کر دی تھی، جس نے میرے طریقے نو چھڑ دیتا، گویا کہ اس بندے نے
جان تو انکار کر دیتا ہے، وہ بندہ جنت سے داخل نہیں ہونا چاہتا جڑا انسان دنیا دے رہ کے اپنی من مرضی دے نال اعمال کر لے۔ اور آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بدعت کی یہی تعریف کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس نو بدعت کیا جائے گا، ہر وہ عمل بدعت ہے جس نو لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس عمل دا ثبوت میرے محبوب پیغمبر دے کولوں نہ ہوئے، اس پیغمبر دا اس عمل دا ثبوت صحابہ تو نہ ہوئے، نہ آقا نے کرن دا حکم دیتا ہے، نہ میرے محبوب پیغمبر نے خود کیتا ہے۔ کہ یہی بات سے اللہ پاک نے نبی نے فرمایا من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، جس سے ساڈا حکم نہیں، جس سے اسی اجازت دیتی نہیں، جس کے اتنے اسی وہ لگائی نہیں، جڑا عمل اسی کیتا نہیں، وہ اگر کوئی نیکی سمجھ کے کوئی دین سمجھ کے کرے گا، گویا کہ وہ بندہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آنا دوسا محرم دے اندر پانی یا سبیلہ میرے آقا نے لایا نہیں، محرم دے اندر کھانے تقسیم میرے آقا نے کیتے نہیں، محرم دے اندر قبرانوں پکیاں دے صاف ستھرا میرے آقا نے کیتا نہیں، محرم دے اندر نوحہ میرے آقا نے کیتا نہیں، محرم دے اندر جلوس دے اے مرثیے دے اے تازیے انہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالیا نہیں، اے زلجناح دا جھنڈا اے طرح طرح دیا گلاں جڑیاں آج معاشرے دے اندر موجود نے، محرم دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے کیتیاں نہیں، صحابہ اکرام نے کیتیاں نہیں، محدثین نے کیتیاں نہیں، مفسرین نے کیتیاں نہیں، ائمہ اکرام نے کیتیاں نہیں۔ آنا دوستا کسے بھی پیغمبر دے کولوں، صحابی دے کولوں، تابعی دے کولوں، تبع تابعی دے کولوں، ائمہ اکرام دے کولوں، محدثین دے کولوں، مفسرین دے کولوں، فقہاء اکرام دے کولوں ایسا ثبوت نہیں ملے گا۔ جڑیاں بدعات اج ساڈے معاشرے دے اندر رائج پا چکیاں نے، انہاں بدعات تو ہٹ کے سنت دی طرف آؤ، آقا دے نال لگ جاؤ، میرے محبوب پیغمبر دے قرآن تے عمل کرو، آقا دی سنت تے عمل کرو، کہ ملے گا کہ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر آ جاؤ گے آقا دی سنت نال پیار کرو گے، بدعت چھڑ کے، رسومات چھڑ کے، خرافات چھڑ کے آقا دی حدیث سے عمل کرو گے، آقا دی سنت نال پیار کرو گے، اللہ فرماندے نے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اسی زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گے، جنت تواڈے نام اعلان کر دیاں گے، کہ ساری محبت دے تواڈے واسطے اسی دریا بہا دیاں گے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، کہ پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی وہ گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی کہ کم کیتے من مانی، وہ جس نے سنت تو روح گردانی کی تھی کہ کیتے کم من مانی، کدی نہ پار سلامت گئیاں، کہ
کی دے آجا سڑک مدینے والی تے آدر نبی دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ عظمت اتنی کی منی جائے گی جتنی آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی، اور وہی کام کرنے چاہیے نے جڑے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر کیتے نے، وہ صدقہ خیرات ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے 10 محرم کا 9 محرم کا روزہ رکھے ہے، اور اسی طرح اس مہینے کی حرمت مجاہد دیا ہوا، اس کے اندر قتل و غارت کرنا، فسق و فجور کرنا، گالی گلوچ کرنا عام دنوں کے اندر بھی حرام ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اور زیادہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس چیز کو بعد آنا چاہیے، لیکن جو رسومات بدعات خرافات اس وقت سارے معاشرے کے اندر موجود نے، انہاں تو خود نہیں بچیے اور اپنے عزیز و اقارب نو، دوست احباب نو اور حلقہ احباب نو بھی اس بدعات اور خرافات کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سنت مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔